جی 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 ہاں، یہ کتنی پیاری بات کی انہوں نے کہا آپ نے تین طلاق کی بات کی، میں نے تو سورہ طلاق خود پڑھی ہے، اس میں قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں 3 طہروں میں طلاق دو، 3 مہینے میں طلاق دو، اور اس دوران بیوی کو گھر سے نہ نکالو۔ آپ نے سورہ طلاق کی آیتیں پڑھی نا، انہی آیتوں سے پتہ چل رہا ہے اکٹھی 3 ہوتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو، الگ الگ مہینوں میں دو، اکٹھی مت دو، ٹھیک ہے نا۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا پتہ اللہ ہو سکتا ہے جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ہم 3 مہینوں میں تقسیم کرنے کا حکم اس لیے دے رہے تاکہ جوڑ کی صورت رہے، اکٹھی دے دی تو جوڑ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ تو اس سے صاف پتہ، اس میں طلاق کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے، تو اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ اکٹھی دینا جائز نہیں ہے، تو صحیح طریقہ بتایا اسی تو لیے ہے نا کہ اکٹھی دینے غلط طریقے میں سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے۔ عبداللہ بن عباس اس آیت کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے وقفے وقفے سے، اس نے طلاق دے کر خود کو جس مصیبت میں ڈالا اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے، جس نے اکٹھی دے دی اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھتا۔ تو یہ آیت خود بتا رہی ہے، تبھی چاروں اماموں نے اس سے استدلال کیا، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ غلط طریقے سے دی تو ہو جائے گی، تبھی تو صحیح طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر اکٹھی 3 دینے سے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہوتا تو اللہ کہتے تو دے نہ دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم مانیں گے جب 3 وقفوں میں تقسیم کر کے دے گا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں، رجوع کا حق نہیں رہتا مرد کے پاس، جو اس کو شرمندگی ہوتی ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس لیے قرآن منع کر رہا ہے اکٹھی مت دو، وقفے میں تقسیم کر کے دو تاکہ تمہیں ندامت ہو تو تمہارے پاس واپسی کا آپشن ہو۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ آپ کا سوال میں دہرا دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ بچے نے حافظہ کمزور تھا، ماں باپ نے ذہنی دباؤ ڈال کے قرآن حفظ کروانے کی کوشش کی، تھوڑا ہو گیا باقی رہ گیا، پھر وہاں سے ہٹایا دوسری جگہ، اب وہ قاری اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جتنا یاد کیے لازمی یاد رکھنا ہے ورنہ بہت سخت گناہ ہوگا، بچے کا دماغ اتنا ہے نہیں، حافظہ ہے نہیں، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے جو حفظ کر کے بھول جائے اس پہ جو وعید ہے، تو اس میں صحیح جو رائے فقہا کی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بھول جائے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے۔ پہلے زمانے میں یہ کتابت عام نہیں تھی، ہر آدمی کتابت نہیں جانتا تھا، دیکھ کے پڑھنا ہر ایک نہیں، بعض لوگ پڑھنا سیکھے تو بھول جانے کا خطرہ تھا۔ تو اگر کوئی قرآن حفظ کر لیتا ہے بھول جاتا ہے تو نعمت کی بے شک ناقدری ہے، اس کی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن اس پر وہ جہنم کی وعید نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس سے۔ تو اور خاص طور پہ بچے کا ذہن کمزور ہے، اس پہ دباؤ ڈالنا کہ لازمی یاد رکھے، یہ اس بچے کے ساتھ ظلم ہے۔ تو بچے کو چیک کر لینا چاہیے، کچھ دن تک حفظ میں چل رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں چل رہا تو وہ کہیں اور لگائیں، ورنہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ بس اس کو بچے کو اتنا بول دیا کریں جتنا یاد کر لیا، آسانی سے یاد کرو، روزانہ 1 پارہ دہرا دو کافی ہے، اس سے زیادہ دباؤ نہ ڈالیں اس کے اوپر۔